میرے جی ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پر فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم ساتھیوں، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے۔ انسان بڑا کمزور ہے، گویا انسان جو نیکی کرتا ہے یہ اللہ کے فضل سے کرتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، نیکی کرنا آسان ہے، اس کو باقی رکھنا یہ مشکل ہے۔ نیکی کرنا انتہائی آسان عمل ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، کسی کی خدمت کی، کسی کی ضرورت کو پورا کیا۔ ایک شخص، اس کے گھر کے اندر سارے گھر والے فاقے میں ہیں، بھوک میں ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، ایک شخص جاتا ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا مہیا کرتا ہے، وہ کھا لیتا ہے۔ 10 سال بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت یاد کرو میں نے آپ کو کھلایا تھا، یعنی 10 سال تک اس نیکی کو سنبھال کے رکھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا یہ مشکل ہے، اس کو باقی رکھنا۔ اسی طریقے سے میں اور آپ دین کا جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میری اور آپ کی نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ، دکھلاوا نہ ہو۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے کہ انسان کا تھوڑا عمل بھی ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ اس کو بڑا چڑھا کر پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ پاک نیکیوں کو، اعمال کو گنیں گے نہیں کہ اس نے 10 کام اچھے کیے ہیں، 1,00,000 کام اچھے کیے زندگی میں، بلکہ قیامت کے روز اللہ پاک اس کو تولیں گے کہ اس میں اخلاص کا وزن کتنا ہے، دکھلاوا کتنا ہے۔ قیامت کا روز ہوگا، ایک عالم کو بلایا جائے گا، بتاؤ کیا کارگزاری ہے، دنیا میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے علم سیکھا، تیری رضا کے لیے عورت کو سکھایا۔ حکم کیا جائے گا، نہیں، اس لیے سیکھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لہذا وہ دنیا میں آپ کا مقصد پورا ہو گیا، لوگوں نے عالم کہہ دیا، اب فرشتوں کو حکم کر دیا جائے گا اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو، دکھلاوے کی وجہ سے۔ علم سیکھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث اسی حدیث میں آگے 2-3 شخصوں کا واقعہ، شہید کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی کیا کارگزاری ہے؟ شہید عرض کرے گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے راستے میں، تیرے دین کی خاطر شہید ہو گیا، گردن کٹوا دی۔ حکم کیا جائے گا، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے تو شہید ہوا، اس لیے تیری گردن کٹی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لہذا دنیا میں آپ کا وہ مقصد پورا ہو گیا، دنیا میں لوگوں نے آپ کو شہید کہہ دیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کو اٹھا کے فرشتوں کو حکم کیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ مالدار شخص کو بلایا جائے گا، بتاؤ کیا کارگزاری، زندگی میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ تیرے نام پہ خرچ کیا، تیری رضا والے کاموں پہ خرچ کیا، اور تیری رضا کے لیے کیا؟ حکم ہوگا، نہیں، جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں اس لیے خرچ کیا کہ لوگ سخی کہیں، لوگ اچھا کہیں، دنیا میں یہ لقب آپ کو لوگوں نے دے دیا تھا، لہذا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم کیا جائے گا، اس کو اٹھاؤ جہنم میں ڈالو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو پھر مخلوق کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے خانقاہ میں آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، دین کے کسی بھی کام میں وہ شریک ہوتا ہے، کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے،
لیکن انسان کی طرف سے جب اس کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ انسان سے گلہ نہیں کرتا، اس کا اجر اللہ سے مطلوب کرتا ہے. یہ ہوتا ہے رضا والا، اخلاص والا. لیکن اگر ہم ایک نیک عمل کریں اور پھر اپنے ساتھیوں پہ اس کو ڈالتے رہیں کہ بھائی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ قربانی دی، میں نے یہ کیا، میری لاج نہیں ہے، میری عزت نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مخلوق کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا. اس کا یہ گلہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے مخلوق کے لیے کیا. تو یہ خسارے والی بات ہے. جب انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے پھر وہ مخلوق سے تما نہیں رکھتا. مخلوق اس کو اچھا کہے، اس کو کسی کی اچھائی کی پرواہ نہیں ہوتی. مخلوق اس کو برا کہے تب بھی اس کو وہ بری بات کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے دل پر نہیں لگتی. کیونکہ اس نے عمل کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا. یہ اس کی جزا و سزا اللہ سے مطلوب کرتا ہے. عمل میں نے کیا، اللہ مجھے اس کے جزا دے گا. تو یہ مخلوق سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. اگر میرے اور آپ کے عمل ہم نیک کرتے ہیں پھر بھی مخلوق سے اس کی امید لگاتے ہیں کہ میں یہ کام کر دوں تو یہ مجھ سے یہ فائدہ دے گا، مجھے یہ کر دے گا، مجھے وہ کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، یہ کسی غرض کے لیے ہو رہا ہے، کسی مطلب کے لیے ہو رہا ہے. میرے ساتھیوں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کس درجے کے ہیں. کیا ہم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، مخلوق کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم سوچیں، اگر مخلوق کی خوشنودی کے لیے ہے تو پھر تو بڑے فکر مند ہونے کی بات ہے. مخلوق کو دکھلانے کے لیے تب بھی فکر مند ہونے کی بات ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے. میں اور آپ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں. ہمارا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے ایک عمل آ جائے گا تو یہ گلے شکوے بھی ختم ہو جائے. انسان نیک عمل کرتا ہے، انسان جب کسی مخلوق سے امید رکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھے ساتھ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کیا، وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے کیا. لہذا ہم اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. جب اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا عمل بھی ہوگا اللہ اس کو بڑھا دیں گے، اجر عظیم عطا فرما دیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے، اگر ایک شخص کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اس کو اجر عطا ہے. یہ پورے کھجور کے ایک دانے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے ایک ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے. اگر میرے عمل کے اندر اخلاص ہے تو پھر تو اچھی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جنگ کے دوران یہودی کے سینے پر بیٹھ کے تلوار نکالی، گردن کاٹنے لگی، یہودی نے تھوک پھینکا، آپ رضی اللہ کے چہرے مبارک پر تھوک گیا، آپ نے فوراً تلوار ہٹا دی، اس کے سینے سے اتر کے اس کو چھوڑ دیا. یہودی پریشان ہو گیا، کیا بات ہے، یعنی میں تو گیا، تلوار میرے گردن کے قریب ہے، مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا پہلے اللہ کی رضا کے لیے تھا، جب آپ نے میرے چہرے پہ تھوک پھینکا میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اس وجہ سے اب اللہ کے لیے نہیں رہا، اپنے نفس کے لیے رہا، اس لیے مجھے چھوڑ دیا. تو کیا ہم جب نیک عمل کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں؟ اگر ہم خانقاہ میں تعاون کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، یا اس کے لیے کہ کوئی ساتھی ناراض نہ ہو جائے، یا اگر ہم خانقاہ میں آتے ہیں اللہ کے لیے آتے ہیں یا ساتھیوں کی ناراضگی کے لیے آتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. میرے جی ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا، کہ ہم سب اخلاص پر آ جائیں تاکہ اللہ پاک ہمارے چھوٹے عمل کو بڑھا کے اجر عظیم عطا فرمائے. اور اگر ہم اخلاص پر نہیں چلیں گے، اپنے نفس کے پر چلیں گے، تو میرے عزیز ساتھیوں پھر خسارے والی بات ہے. انسان، مجھے اور آپ کو چاہیے ہم ایک دوسرے کو خسارے سے بچائیں، اس کو نقصان کی چیزوں سے بچائیں. اور میں اور آپ خود بھی کوشش کریں کہ اگر میرے اندر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو دور کریں، کیونکہ یہ مرض ہوتا ہے. اس مرض سے ہم دور ہو تاکہ ہمارا تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے خاص ہو جائے. اگر ایک انسان سلسلے میں آتا ہے، ہمارے سلسلے میں عملیات جز ہے، ہمارے سلسلے ایک شخص آتا ہے، چلے وہ اخلاص سے نہیں آیا، غرض سے آیا، موکل مل جائے، جن مل جائے، وہ تو ویسے بھی اللہ دے گا. لیکن جب اس کا تعلق بن گیا، ذاکر بن گیا، اب چاہیے کہ اپنے اخلاص پیدا کریں.
یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو اس چیز کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں تو تو نے مجھے فری میں ساری چیزیں دی، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے، اب میری نیت بدل گئی، یا اللہ میرا آنا بھی تیری رضا کے لیے، یہاں سے جانا بھی تیری رضا کے لیے۔ میرے ساتھیوں، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اللہ کی رضا کو خاص رکھیں، مقدم رکھیں۔ حدیث کا مفہوم میں نے کہا ہر عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ جب ہم ہماری یہ نیت ہوگی کہ ہمیں اللہ مل جائے تو اللہ مل جائے گا، نیت یہ ہوگی کہ جن مل جائے تو جن بھی نہیں ملے گا، اللہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک مثال کے طور پر ہماری نیت کیا ہو؟ یا اللہ مجھے تو مل جائے، اور جب اللہ مل گیا تو سب چیزیں مل گئی۔ وہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس کو جو چاہیے اس لے لو، وزیر مشیر رعایا ساری آئی، کوئی کب جو نا ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ رہے کہ یہ میرا، کوئی سونے پہ، کوئی چاندی پہ، کوئی مال پہ، کوئی زمینوں پہ، کچھ باغات پہ، یعنی مختلف دنیا کی چیزوں پہ ہر کوئی ہاتھ رکھ رہے کہ یہ میرا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ ایک عورت آئی، اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا تو مجھے چاہیے، تو میرا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ کہا جب بادشاہ مل گیا تو خود بخود اس کی بادشاہ ساری چیزیں خود بخود مل جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جب ہمیں اللہ مل جائے گا تو ساری چیزیں خود بخود مل جائیں گی۔ کائنات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جنات فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جب اللہ مل گیا تو خود بخود ساری چیزیں مل جائیں گی، دنیا بھی اللہ دے دے گا، آخرت بھی دے دے گا۔ ایسا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کو بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذاتی عالی سے ایسا تعلق بنا ہوا کہ جب وہ جھولے میں بٹھایا اور آگ میں پھینکا گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتے آ گئے، بھائی میں پانی کا فرشتہ، حکم کریں، اور فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی، یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم جائیں۔ اللہ نے کہا تمہاری مرضی، جاؤ۔ فرشتے آ گئے، اے اللہ کے خلیل حکم کرو، ہم پانی برسا دیں گے، آگ بجھا دیں گے۔ ہوا کا فرشتہ کہہ رہے اے اللہ کے خلیل حکم کرو، تیز ہوا چلا دیں گے، آگ کو اٹھا کے کہیں اور پھینک دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہیں اللہ نے بھیجا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے خلیل اللہ نے بھیجا تو نہیں، لیکن اللہ سے پوچھ کر آئے۔ کہا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا رب ہے، میرے لیے وہ کافی ہے، وہ مجھے خود دیکھ رہا ہے۔ یعنی کیسے تعلق تھا اللہ کے ساتھ کہ فرشتوں سے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ میرے خلیل پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا۔ اسی طریقے سے جب ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے گا تو فرشتوں کو بھی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ جنت میں یہ فرشتے انسانوں کے خادم ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو خادم بنایا ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے تو یہ خدمت کرنے آتے ہیں۔ میدان بدر میں دیکھ لو نا، ابلیس آ رہے، یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے، فرشتے آ رہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ آپ کا رب خود آپ کی حفاظت کے لیے آ رہے۔ پہلے تسلی دی، 500 فرشتے بھیج رہا ہوں، 100 بھیج رہا ہوں، 1000 بھیج رہا ہوں، 5000 بھیج رہا ہوں۔ پھر فرمایا اے میرے محبوب فکر نہ کر، تیرا رب لڑنے کے لیے خود آ رہا ہے۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا تعلق کس سے بن جائے؟ اللہ سے بن جائے۔ جب اللہ مل جائے گا، خدا کی قسم سے یہ چیزیں خود بخود آئیں گی۔ پھر تم کہو گے کہ نہیں تیری ضرورت نہیں ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کی جو رضا ہے میری اس میں رضا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ اگر میرے اور آپ کے عمل میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، انسان ایک کمزور ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاؤ میں بھی انسان آ سکتا ہے، نفس کے چال میں بھی انسان آ جاتا ہے، انسان کے اندر علم کے ساتھ تکبر بھی ہے۔ جب انسان کو اللہ علم دیتا ہے، جب علم آتا ہے تو کبر بھی اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ حب جاہ، اس میں بھی انسان گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اخلاص پر آ جائے، اس سے دور ہو جائے۔
کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارا ہر عمل کس کے لیے؟ آج ہم سب کی اس مجلس میں شرکت کرنا، شریک ہونا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. استاد کے لیے نہیں، امیر کے لیے نہیں، خلیفہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. اس نیت سے ہم نہ ہے کہ یار ایسا نہ استاد ناراض ہو جائے کہ یہ آتا نہیں ہے، اس لیے نہ ہے کہ ہم ساتھی ہم آتے نہیں، گلہ نہ ہو جائے، نہیں، بلکہ ہمارا آنا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اور یہاں سے مجلس کا اختتام اور گھروں کو جانا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ مختلف خاندانوں سے آ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ان کا اختتام اس مجلس کا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو میرے جی ساتھیوں، اللہ کی محبت میں مختلف خاندانوں کا، مختلف ساتھیوں کا آنا، مختلف جگہ سے آنا، یہ کتنی خیر کا ذریعہ ہے. خیر کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ ہم سب کا اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں، جس نیک عمل میں بھی شریک ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس نیک صالح عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، تو ہم کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ ذکر کا حلقہ ہوگا، ابھی ذکر کی مجلس ہوگی، تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. تمام ساتھی اپنا آثار کر لیں، 6 مرتبہ اپنی کرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر رکھ لیں.